کیا اسلام عورت کو دباتا ہے یا اسے عزت دیتا ہے؟ کچھ لوگ جو فیمنسٹ کا ٹیگ لگا کر گھوم رہے ہیں وہ فیمنزم کو بڑھانے کے لیے اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کیا اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا ہے؟ کیا اسلام میں جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے؟ کیا اسلام عورت کو دباتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر اسلام جینڈر ایکوالٹی کی بات نہ کرتا، اگر اسلام عورت کو دباتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ عورت سے پہلے مرد کو پردے کا حکم کبھی نہ دیتا۔ سورۃ النور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ مرد کو پردے کا حکم دیتا ہے اور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جینڈر ایکوالٹی کی سب سے بیسک یہ دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں مرد کو پردے کا حکم دیا ہے اور 30 میں عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کو پردے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کمزور سمجھتے ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو حکم دیتے ہو، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں دبایا ہے بلکہ عورت کو عزت دی ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی نگاہوں کا ادب مرد کے لیے پہلا فرض ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی بیوٹی کو غیر مردوں کے سامنے نہ دکھاؤ اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں پر اور اپنی گردنوں پر ڈالو، اور یہ مومن عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں بلکہ ایک شرافت کا تاج ہے۔ فیمنزم چاہتا ہے کہ عورتیں شارٹ کپڑے پہن کر آزاد رہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ عورت باوقار ہو کر محفوظ رہے، اور یہی ایک خاندانی عورت کی طاقت بھی ہے اور اس کی پہچان بھی ہے۔ اسلام مرد عورت کو الگ الگ نہیں برابر مگر فطرت کے اکارڈنگ دیکھتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو عورت کو ماں، بیٹی، بیوی اور بہن بنا کر ان کے ذریعے سے جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ فخر کرو کہ تمہیں یہ دین ملا ہے، تمہاری عزت، تمہارا پردہ، تمہاری طاقت ہے۔